آقا کریم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، پہلا مظلوم، دوسرا عدل کرنے والا بادشاہ، عادل بادشاہ، اور تیسرا روزے دار جب افطاری کرنے بیٹھتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، افطاری کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرا بندہ ہے، پورے دن اس نے کچھ نہیں کھایا، پورے دن اس نے کچھ نہیں پیا ہے، اب دیکھو اس کے سامنے طرح طرح کی غذائیں رکھی ہیں، طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، لیکن دیکھو یہ کھا نہیں رہا ہے، یہ پی نہیں رہا ہے، کیونکہ فرشتوں یہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، کب میرا حکم ہو، کب میرا حکم ہو، کب روزہ کھولنے کا وقت ہو اور یہ کب کھائے۔ میرے فرشتوں دیکھو یہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کے میں کہہ رہا ہوں اگر اس وقت یہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماؤں گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہ وقت اتنا پیارا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن آج کل معاملہ ایسا ہے لوگ اس وقت دعا نہیں کرتے، کچھ لوگ موبائل میں لگ جاتے ہیں، موبائل چلانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دسترخوان کو سجانے میں لگ جاتے ہیں، دسترخوان کو سجانے میں لگ جاتے ہیں، کھانے کی چیزوں کو ادھر سے ادھر، کبھی ادھر رکھنا، کبھی ادھر رکھنا، کبھی ادھر سجانا، کبھی ادھر سجانا۔ اچھی بات ہے اپنے دسترخوان کو اچھی طریقے سے سجاؤ، لیکن کم از کم 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اسے اچھی طریقے سے سجا کر کے آرام سے بیٹھو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ ان سارے کاموں سے، پھر فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اگر گھر پہ سارے لوگ ہیں تو اجتماعی دعا کرو، اجتماعی دعا یعنی سب اکٹھے ہو کر کے دعا کرو، کیونکہ جب اکٹھے ہو کر کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور اگر اکٹھے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، تو اپنی اپنی دعا کریں، لیکن اس وقت ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ اس وقت کی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کو سب سے پہلے کھجور سے کھولنا چاہیے، کیونکہ کھجور کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کھجور کے اندر اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، کیونکہ اسے کھانے کے بعد انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور اللہ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کھجور نہ ہو تو کائے سے کھولا جائے روزہ؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کھجور نہ ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے ہی کھول لیا جائے، اور اگر پانی بھی میسر نہ ہو تو نمک سے روزہ کھول لیا جائے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لیکن سب سے پہلے کھجور سے روزہ کھولو، کیونکہ کھجور کے اندر آقا نے فرمایا اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان کا ہمیں ادب احترام کرنا چاہیے، اور میرے پیارے مسلمانوں اس ماہ رمضان میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں روزہ رکھنے کے بعد انسان اگر برے کاموں سے بچ رہا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو واقعی میں اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، واقعی میں اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان ایٹومیٹک گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ جب وہ گناہ کرنے کا اگر ارادہ کرتا بھی ہے تو خیال آتا ہے اس کے دل میں کہ یار میرا روزہ ہے، اگر یہ کام کروں گا روزہ ٹوٹ جائے گا،
اگر یہ کام کروں گا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اگر یہ کام کروں گا کہ روزے کی حالت میں یہ کام اچھا نہیں ہے، تو یہ دیکھو روزہ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا لوگو تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون کہ تم متقی بن جاؤ۔ واقعی میں انسان روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، انسان گناہوں سے ایٹومیٹک بچ جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے رکھیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا، دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ جنتی میوے عطا کرے گا، جنتی نعمتیں عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس ماہ رمضان کو ہم موقع غنیمت جانیں، پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے ہمیں اس بار یہ ماہ رمضان دیا ہے تو ہم اس ماہ رمضان کا ادب احترام کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما کر اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔